Islamic law has prescribed certain conditions for the contract of agency. These conditions and rules are required to be observed by the contracting parties, by the principal and the agent. The first of such conditions and rule is that the act on which agency is made and effected, it should be a permissible act. It should not be an unlawful act. It should not be an act of sin and disobedience. It should not be an illegal performance. If a person appoints another person as his agent to sell wine, pork, or some other unlawful thing, that agency would be invalid. The reason being that the act to be performed is an illegal act. اسی میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جہاں آپ کسی کو کوئی اپنا ایجنٹ بناتے ہیں فار دی پرپز آف مرڈرنگ اندر پرسن، فار دی پرپز آف یوزرپیشن آف دی پراپرٹی آف اندر پرسن. تو یہ چونکہ سارے کے سارے انلیگل ان لافل ایکٹس ہیں، امپرمیزیبل ایکٹس ہیں، تو ان پہ ایجنسی نہیں ہو سکتی. جو سبجیکٹ میٹر آف ایجنسی، اٹ مسٹ بی اے پرمیزیبل ایکٹ. دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ دی ایکٹ وچ از ٹو بی پرفارمڈ اور دی سروس وچ از ٹو بی رینڈرڈ، اٹ شوڈ بی کلیئرلی نون ٹو دی ایجنٹ سو دیٹ ہی از ایبل ٹو پرفارم اٹ. ایک شخص دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ تم میری زمین بیچ دو، یا میرے جو 2-3 مکانات ہیں ان میں سے ایک مکان بیچ دو، اور وہ ڈیفائن نہیں کرتا کہ کیا چیز سیل کرنی ہے یا کہ کس چیز کا ٹرانزیکشن کرنا ہے. تو جس طریقے سے کہ سیل کانٹریکٹ میں آپ سبجیکٹ میٹر کو کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں، اسی طریقے سے ایجنسی کانٹریکٹ میں بھی وہ جو پرفارمنس ہے یا ورک ہے یا جو سروس ہے اسے کلیئرلی ڈیفائن کریں. لیکن ایبسولوٹ انویسٹمنٹ جائز ہے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ سرمایہ دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز موجود ہے اسے انویسٹ کرنے کی، تو اس شخص کی حیثیت انویسٹمنٹ ایجنٹ کی ہے، اور اس ایجنسی کو ہم انویسٹمنٹ ایجنسی کہتے ہیں. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ تم یہ پیسہ سٹاک ایکسچینج میں لگاؤ گے یا سٹاک ایکسچینج میں نہیں لگاؤ گے، یہ پیسہ تم انویسٹ ٹیکسٹائل کے کاروبار میں کرو گے یا کہ فلانے کاروبار میں نہیں کرو گے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اسے ایک ایبسولوٹ ایجنسی کے تحت آپ اس کے ساتھ یہ ایجنسی کریں، اور آپ اسے یہ کہیں کہ وہ تمام ایونیوز بزنس کے کہ جن میں تم یہ سمجھتے ہو کہ مناسب پروفٹ مل سکتا ہے، ان میں تم اس پیسے کو انویسٹ کرو. تو انویسٹمنٹ ایجنسی وداؤٹ پراپرلی ڈیفائننگ دی ایونیوز از پرمیسیبل اینڈ اٹ از لافل. اسی طریقے سے جو ایک اور کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹ شوڈ ایڈمٹ آف ریپرزنٹیشن. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے ایکٹس ہوتے ہیں کہ جو کہ خود پرنسپل کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ریپرزنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. مثلا پریئرز ہے، فاسٹنگ ہے، یا یہ جو اس طرح کے ریلیجس اوبلیگیشنز ہیں، یہ ہر فرد کی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. کسی شخص کو بھی آپ ایجنٹ نہیں بنا سکتے کہ میرے بیہاف پہ تم یہ جو میرے روزے رہ گئے ہیں تم یہ رکھو، یا میرے بیہاف پہ تم یہ نمازیں ادا کرو، یا اسی طریقے سے کہ میرے بیہاف پہ تم یہ ایویڈنس یا گواہی دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک واقعہ دیکھا ہے، وہ آئی وٹنس ہے، تو یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہی دے. یہ نہیں ہے کہ ایک اور فرد کے جس نے نہیں دیکھا اسے کہ میرے ایجنٹ کے طور پر تم گواہی دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجنسی انہی ایکٹس میں ہو سکتی ہے کہ وچ ایکسیپٹ ریپرزنٹیشن، یا کہ جو ریپرزینٹیبل ہیں ان ایکٹس میں نہیں ہو سکتی کہ جو کہ ہر فرد کی انڈیویجول اپنی ذمہ داری ہے کہ جن کاموں کو دوسروں کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا جا سکتا. مثلا سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کسی اور اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بیہاف پہ تم ایگزام میں بیٹھو. یہ ہر شخص کی، ہر اسٹوڈنٹ کی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی یا کہ اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ وہ ایسا ایکٹ ہے کہ وچ ڈز ناٹ ایکسیپٹ ریپرزنٹیشن. تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں کہ وچ آر ریکوائرڈ ٹو بی آبزروڈ ان اے کانٹریکٹ آف ایجنسی.